کے شہریوں کو خود 13 دسمبر کے جلسے کے لیے انوائٹ کرنے جا رہی ہیں اور آج ہی صبح یہ اطلاع ملی ہے کہ جس جگہ کے جن مقامات کے اوپر ان کی ریلی گزرے گی وہاں ایک مقام پر جو چیف آرگنائزر ہیں لاہور کے پاکستان مسلم لیگ نون کے توصیف شاہ صاحب، چودھری باقر حسین صاحب، ان کو عمران صاحب کے حکم کے اوپر گرفتار کر لیا گیا ہے۔ وہ عمران صاحب جو کہتے تھے کہ اپوزیشن احتجاج کرے میں کنٹینر دوں گا، وہ عمران صاحب جو کہتے تھے کہ اپوزیشن احتجاج کرے میں کرسیاں دوں گا، آج ان کے کہنے پر توصیف شاہ صاحب کو اور چودھری باقر حسین صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے۔ میں اس کی شدید مذمت کرتی ہوں اور مذمت کے ساتھ ساتھ میں وارننگ دیتی ہوں کہ ان کو فوری طور پر رہا کیا جائے، نہیں تو اگر کوئی انتشار ہوا، اگر کارکنان نے ری ایکٹ کیا، اگر کسی قسم کی ایسی صورتحال پیدا ہوئی جو خطرناک ہوگی، اس کے ذمہ دار پنجاب حکومت اور عمران صاحب ہوں گے۔ تو میں دو ٹوک الفاظ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ان کو فوری طور پر رہا کیا جائے۔ اور میں عوام کو ایک خوشخبری سنانا چاہتی ہوں۔ پہلی خوشخبری آپ کو سنائی تھی اور پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی ایک فتح کہ جلسہ نہیں رکے گا، نہ کوئٹہ کا رکا، نہ گجرانوالہ کا رکا، نہ پشاور کا رکا، نہ ملتان کا رکا۔ اسی قسم کے ہوچھے ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے، منہ پر ہاتھ پھیر کر دھمکی دی گئی، گالی دی گئی، گرفتاریوں کی دھمکی دی گئی، کوئی جلسہ نہیں رکا۔ جتنی گرفتاریاں ہوئیں اتنا ہی کامیاب جلسہ ہوا۔ یہ بات تو حکومت کو سمجھ آ گئی، اس لیے روز کہتے ہیں جلسہ نہیں روکیں گے۔ جلسہ رکتا نہیں ہے، عوامی طاقت رکتی نہیں ہے، عوامی رد عمل رکتا نہیں ہے، عوامی فیصلہ رکتا نہیں ہے۔ آپ جتنے مرضی کارکنان کو گرفتار کریں، آپ جتنی مرضی دھمکی دیں، آپ منہ پر ہاتھ مار کے مکے دکھا کر اینٹیں توڑ کر یہ ہوچی حرکتیں کر کے یہ خوف میں مبتلا حکومت سلیکٹڈ نے ایک دفعہ پھر اپنی اوقات دکھا دی۔ تو دوسری خوشخبری عوام کے لیے ایک اور ہے، جیسے ان سے جلسہ نہیں رکتا کیونکہ جلسہ عوامی طاقت ہوتا ہے، اس لیے دوسری خوشخبری 13 دسمبر سے پہلے عوام کو مل گئی کہ اب عمران صاحب کا مقابلہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ سے نہیں ہے۔ اس بات کا ثبوت ہے کہ عمران صاحب کا مقابلہ ڈی جے بٹ سے شروع ہو چکا ہے۔ یہ ہے اوقات اس سلیکٹڈ کی جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ سے مقابلہ کرنے چلے تھے۔ ووٹ چور سلیکٹڈ حکومتی ٹولہ، آٹا چینی چور، بجلی گیس چور، لوگوں کی دوائیاں چوری ہو گئیں، لوگوں کی نوکری روزگار چوری ہو گیا، معیشت کا جنازہ نکل گیا۔ ان کو ایک بات سمجھ آ گئی کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ جو ہے وہ عوامی تحریک ہے، وہ عوام کا رد عمل ہے آپ کے خلاف۔ تو یہ بات تو سمجھ آ گئی، انہوں نے کہا جلسہ نہیں روکیں گے۔ اب دوسری بات بھی سمجھ آ گئی کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ عوامی تحریک کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے کل سے 13 دسمبر سے پہلے ہی سلیکٹڈ وزیر اعظم کا مقابلہ وہ بیچارے ڈی جے بٹ سے شروع ہو گیا۔ سلیکٹڈ وزیر اعظم کا مقابلہ کرسیاں لگانے والے جو جلسے میں ہیں ان سے شروع ہو گیا ہے، کرسیوں میں بیٹھنے والوں سے ابھی شروع نہیں ہوا۔ جو منتظمین ہیں ان کو دھمکی دیتا ہو وزیر اعظم، کرسیاں لگانے والے کو دھمکی دیتا ہو وزیر اعظم، تو وہ وزیر اعظم سلیکٹڈ ہی ہوتا ہے، وہ وزیر اعظم آٹا چینی چور ہی ہوتا ہے، وہ وزیر اعظم گیس بجلی چور ہی ہوتا ہے، وہ وزیر اعظم نالائق ہوتا ہے، نااہل ہوتا ہے
اور اس کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ ووٹ چور ہوتا ہے، وہ منتخب نہیں، وہ سلیکٹڈ ہوتا ہے، جو جلسے کی کرسیاں لگانے والے کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے۔ تو یہ ایک اور خوشخبری ہے۔ اب اس کے بعد میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ عمران صاحب کو ای سی ایل پہ ڈال دیا جائے، کیونکہ ڈی جے بٹ صاحب کے ساتھ مقابلے کے بعد خوف کا یہ عالم ہے کہ انہوں نے بھاگ جانا ہے۔ وزیر اعظم سلیکٹڈ ووٹ چور سمیت تمام کرائے کے ترجمان بھاگنے والے ہیں، کیونکہ اس سطح کے اوپر مقابلہ شروع ہو چکا ہے۔ تو ان سب کو ای سی ایل پہ ڈالا جائے، ان سب کی گرفتاریوں کے لیے فورس کو تعینات کیا جائے ایئرپورٹس کے اوپر، کیونکہ انہوں نے بھاگ جانا ہے۔ یہ بات ہے اس ثبوت کا کہ ڈی جے بٹ صاحب کو گرفتار کر لیا گیا، یہ بات ہے اس ثبوت کا کہ مینار پاکستان پر پانی چھوڑ دیا گیا، یہ بات ہے اس ثبوت کا کہ آج توصیف شاہ صاحب جو کہ انتظامات کر رہے تھے، جو منتظمین میں شامل تھے مسلم لیگ نون کی طرف سے، اور آج استقبالیہ تھا مریم نواز شریف صاحبہ کی جو ریلی نکلنی ہے، اس میں توصیف شاہ صاحب اور چودھری باقر صاحب کو گرفتار کر دیا گیا ہے۔ یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ ہچکولے کھاتی، خوف زدہ، ڈری ہوئی، بزدل ووٹ چور حکومت گھر جا چکی ہے۔ اور میں ایک دفعہ پھر شدید مذمت کرتی ہوں، لاہور کی ریلی دیکھ کر مریم نواز کی اوسان خطا ہو چکے ہیں، بلوں میں گھس چکے ہیں، اور آج کی بزدلانہ حرکت نہ عوامی تحریک کو روکے گی، نہ 13 دسمبر کے جلسے کو روکے گی۔ فوری طور پر ان کو رہا کیا جائے، یہ ہمارا مطالبہ ہے۔ اور جو سلیکٹڈ ووٹ چور حکومت آٹا چینی چور، گیس چور، بجلی چور، دوائی چور، روزگار، معیشت تباہ کر دی، وہ اس اوقات پر آ گئی ہے کہ جن لوگوں نے ان کے جلسے میں کرسیاں لگائی تھیں، جس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر شاباش دی تھی، آج وہ ڈی جے بٹ بھی سوچتا ہوگا کہ میں نے کیا کیا تھا، وہ بھی سوچتا ہوئے گا کہ میں کیتا کی سی، میں کدی مدد کیتی سی۔ یہ اپنے محسنوں، ان تمام لوگوں جو ان کی مدد کرتے ہیں مشکل وقت میں، آج کوئی ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہے۔ آج کوئی وہ لوگ جو ان کے دائیں اور بائیں کھڑے ہوتے تھے، جو ان کا بازو تھے، جو ان کی طاقت تھے، ان کے ساتھ احسان فراموشی کی، کیونکہ یہ ان کی گھٹی میں شامل ہے۔ انہوں نے بیچارے ڈی جے بٹ صاحب کو نہیں چھوڑا۔ خدا کا خوف کریں، روٹی چھین لی، آٹا چھین لیا، جمہوری حق چھین لیا، اظہار رائے چھین لی، دوائی چھین لی۔ خدا کے لیے یہ جمہوری حق عوام کا مت چھینے، یہ آزاد شہری ہیں، یہ پاکستان کے آزاد شہری ہیں، ان کو غلام بنانے کی کوشش نہ کریں، نہ یہ فاشزم، فاشسٹ جو آمرانہ سوچ اس وقت ملک پر مسلط ہے اس سے باز آئیں، ایسی صورتحال نہ پیدا کریں جو ملک کے لیے خطرناک ہو، ہوش کے ناخن لیں۔ اور میں آپ کو آخر میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ انشاءاللہ آج کی ریلی بھی ہوگی، مریم نواز شریف صاحبہ گجو متا سے داتا دربار تک ریلی نکالیں گی، لاہوریوں کو انوائٹ کریں گی۔ آپ نے گرفتاریاں کرنی ہیں کریں، آپ ایف آئی آر کاٹنے کا ریکارڈ بنائیں، ہم کرسیاں لگانے کا ریکارڈ بنائیں گے۔ آپ ایف آئی آر کاٹیں، ہم فریم کر کے گھروں میں لگائیں گے۔ آپ ایف آئی آر کاٹیں، ہم گلے کا ہار بنائیں گے۔ اس لیے اس قسم کی ہوچی حرکتیں نہ کریں۔ اور میرا پیغام ہے لاہور کے شہریوں کو، تمام پی ڈی ایم کی جماعتوں کے کارکنان کو، پاکستان مسلم لیگ نون کے کارکنان کو، کہ یہ آخری مرحلہ ہے، یہ بزدل گھر جانے والے ہیں، یہ استعفے سے پہلے گھر جانے والے ہیں۔ یہ ان کے جو اس وقت حالات ہیں وہ اس بات کی تصدیق ہیں کہ یہ نفسیاتی جنگ ہار چکے ہیں اور جمہوری جنگ ہار چکے ہیں، عوام کی طاقت کے آگے جھک چکے ہیں،
इसलिए अवाम 13 दिसंबर को आटा, चीनी, वोट चोरी, गैस, बिजली चोरी, मईशत तबाह, रोज़गार तबाह, कोई शोबा नहीं छोड़ा इन लोगों ने, उसके खिलाफ निकलेंगे और इंशाअल्लाह 13 दिसंबर पर आपसे मुलाकात होगी। मरियम, ये बता दीजिए, मरियम ये बताइएगा कि अब उनकी गिरफ्तारियां शुरू हो चुकी हैं, आपका लाएअमल क्या होगा 13 दिसंबर के जलसे के हवाले से? दूसरा मेरा ये सवाल है, अब भी कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी इस्तीफों के हवाले से चार्ज का शिकार है। कल आप उस मीटिंग में मौजूद थी जिसमें मरियम नवाज भी थी और बिलावल भुट्टो जरदारी भी थे, जबकि पीपल्स पार्टी इस वक्त इस्तीफे देने में मुकम्मल तौर पर तायद कर रही है, क्या कहेंगे? देखिए, हमारा पहले तो लाएअमल आपने पूछा कि इन गिरफ्तारियों के बाद क्या होगा। इस गिरफ्तारियों के बाद लाएअमल एक ही है कि जलसा तो होगा, 13 दिसंबर को मीनारे पाकिस्तान पे होगा और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से वो घड़ी जो कि एक फ़ैसला कुन घड़ी है, वो 13 दिसंबर को जो ऐलान होने जा रहा है, वो पाकिस्तान की आवाम इन आटा, चीनी, वोट चोरों से छुटकारा हासिल करेगी। और आप जिस तरह मर्ज़ी की गिरफ्तारियां कर लें, आपने जो करना है कर लें, जलसा तो होगा। दूसरा सवाल आपका, जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के अंदर तमाम जमातों का इत्तेहाद है और इस्तीफ़ा जो है वो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस जो हुई थी APC, उसमें तमाम जमातों ने दस्तखत किए थे। उसके बाद जो परसों सरबराही मीटिंग हुई इस्लामाबाद में, वहाँ भी तमाम जमातों ने ये फ़ैसला किया है और आपने देखा है कि अभी बाज़ाब्ता तौर पर पार्टियों ने ये नहीं कहा, लेकिन जो इस्तीफ़ों की बारिश है और जो ये कहते थे कि कोई इस्तीफ़ा नहीं देगा, उनको मुंह चढ़ा रहे हैं वो इस्तीफ़े, उनके मुंह पर थप्पड़ हैं वो इस्तीफ़े जो इस किस्म की बात कर रहे थे। और जैसे कि कल बिलावल साहब ने कहा कि हम एक पेज पर भी हैं और हम एक स्टेज पर भी हैं, और इसी तरह कल उन्होंने दोबारा उनसे भी सवाल हुआ कि इस्तीफ़े के बारे में, तो ये वो लोग कहते हैं जिनकी टांगें इन इस्तीफ़ों की वजह से कांप रही हैं और जो इस खौफ में मुब्तला हैं कि जो पार्लियामान है और जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है इस मुल्क में, उसके बाद ये क्या करेंगे। अब तक मैडम ये बता दें कि कुल कितने इस्तीफे आपको मौसूल हो चुके हैं और कितने कारकुनान या रहनुमा आपके गिरफ्तार? मुझे ऐड कर लीजिए, क्या ये इस्तीफे देने की नौबत भी आ जाएगी कि नहीं? बेशुमार इस्तीफ़े आपने देखा कि अभी तक पार्टी ने बाज़ाब्ता नहीं ऐलान किया, लेकिन बेशुमार इस्तीफ़े, और इस्तीफ़ों से ज़्यादा उनका जो कंटेंट है, जो इस्तीफ़े में लिखा है, मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप लोग जो इस्तीफ़े मेमोरान दे रहे हैं, और मुझे तो डर ये है कि, और मुझे यकीन है कि जो इस्तीफ़े आ रहे हैं, जो उनका कंटेंट है, उससे मुझे ये यकीन मुहकम है कि PTI पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो मेंबरान हैं वो भी इस्तीफ़े देंगे, क्योंकि ये मुल्क का मामला है, ये मुल्क की आवाम का मामला है, ये मुल्क के रोज़गार का मामला है, ये मुल्क की सलामती का मामला है, ये आवाम के रोज़गार, मईशत, आटा, चीनी चोरों के ख़िलाफ़ तहरीक है। इसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो मेंबर हैं वो भी पीछे नहीं रहेंगे। अच्छा मैडम, ये बता दीजिएगा कि जो आपने इस्तीफों की भी बात की है, तो किसी भी इस्तीफे में, जैसा कि आपका फोकस है वोट को इज्जत दो, किसी इस्तीफे में ये नहीं लिखा किसी बंदे ने कि इस वजह से हम लोग इस्तीफे दे। मुझे हैरानगी हुई आपकी बात पे। मैं आपको पर्सनली वो इस्तीफे व्हाट्सएप कर दूंगी जिसमें वोट चोर, सिलेक्टेड और 2018 में मुसल्लत की हुई हुकूमत, नालायक, नाअहल, वोट चोर और वोट को इज्जत दो के लाइंस जो हैं हर इस्तीफे का हिस्सा हैं, और मैं आपको व्हाट्सएप करूँगी। जी बिल्कुल, ये अहमद हमीद के इस्तीफे में भी ये चीज़ें लिखी हुई हैं। एक होता है इफ़ एंड बट, क्या आपको याद है, आपका सोचा आपने कि इफ़ पीपल्स पार्टी डिनाइड, देयर आर नो इफ्स एंड बट्स इन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, क्योंकि ये अवाम का फ़ैसला है और अवाम जब फ़ैसला कर लेती है तो उसके जो असरात हैं वो DJ भट्ट की गिरफ्तारी में नज़र आते हैं। अच्छा मैडम, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।